یہ جو ہندوستان کی ایک عورت نے جو برسر اقتدار پارٹی سے جن کا تعلق ہے، شرما، اس نے جو لفظ کسی چینل پہ بیٹھ کے کہے، اس نے طنزیہ طور پہ کہے، تمسخر اڑایا، تمسخر، میرے آقا کا تمسخر اڑایا۔ انہیں یہ کیوں یقین نہیں آ رہا، دنیا کفر کو یہ یقین کیوں نہیں آ رہا کہ محمد عربی کی عظمت کے معاملے میں ہم مسلمان بڑے جذباتی ہیں، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ان کی جوتی کی توہین کوئی کرے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا کفر کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہو، ٹھیک ہے تم ان کا کلمہ نہیں پڑھتے ہو، نہ مانو، وہ تمہاری آخرت کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے لیے تو سب کچھ ہمارے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو ان کی شفاعت کے امیدوار ہیں، ہم نے ان کے حوض کوثر سے جام لینا ہے، ہم نے کل قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونا ہے۔ کل قیامت کے دن جب باپ، ماں، بیوی، بھائی، بچے، دوست، احباب سب پیٹھ دکھائیں گے تو وہی محسن پیغمبر کہے گا، باپ نے جواب دے دیا، ماں نے دھتکار دیا، آ میرے پاس، میں تجھے حوض کوثر سے جام پلاؤں۔ ہمارے لیے تو وہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ مقدم ہے، ہمارے لیے وہ ہماری برادری سے زیادہ مقدم ہے، ہمارے لیے ہمارے مال، دولت، عزت سے زیادہ مقدم ہے۔ کیوں دنیا کفر کو سمجھ نہیں آ رہی؟ دنیا کفر کو یہ سمجھنا ہوگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نزدیک وہ بہت اعلیٰ شخصیت ہے، مسلمانوں کے لیے سب کچھ ہے، اللہ کے بعد تو محمد ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات جو شاید آپ کو اتنی جلدی سمجھنا ہے، علماء کو بھی سمجھنا ہے۔ شرما نے جو بات کہی اس نے تمسخر کے رنگ میں کہی، اس نے مذاق اڑایا کہ 6 سال کی بچی کے ساتھ تمہارا نبی شادی کرتے ہیں، 6 سال کی عمر ہے، حضرت عائشہ کی 9 سال کی عمر۔ ہمارے علماء اس پر کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ کیوں اڑے ہوئے ہیں اس بات پر ہمارے علماء کہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی، جبکہ تحقیق یہ ہے کہ ان کی عمر 16 سال تھی۔ جب یہ تحقیق ہو چکی، اگر کسی حدیث کی کتاب میں آگے، تو پہلے زمانے میں حدیثیں چھپتی تھی، کلمی لکھی جاتی تھی۔ ایک صاحب نے لکھی حدیث کی کتاب، دوسرے نے کہا یار منوی دے، میں بھی اس تو نقل کر لیں۔ میں نے خود جب دور حدیث پڑھا ہے تو ترمذی کی جو تقریر ہے، حدیث کی کتاب ہے ترمذی، اس کی جو تقریر ہے استادوں کی لکھی ہوئی کاپی، اس وقت فوٹو سٹیٹ نہیں ہوتے تھے، ہم نے لکھی تھی، میں نے اپنی لکھی، دوسرے طالب علم نے اپنی لکھی۔ اب استادوں کی تحریر لکھتے ہوئے کوئی لفظ رہ جائے، نہیں رہ سکتا، تو وہ میری کتاب جو ہے بس وہ مستند ہے کہ بندیالوی کی کتاب ہے، بندیالوی کی کتاب میں غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی لفظ رہ سکتا ہے۔ 16 کی جگہ اشر نہ لکھا گیا، 6 لکھا گیا، 7.5 ہتھے چڑھ گیا، ہم نے اسے 6 سال بنا لیا، تھا 16 16 سال۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری کتاب میں آ جائے تو ہم مستشرقین کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیں۔ شرما نے، پتہ ہے آپ کو، شرما نے چیلنج کیا ہے کہ کسی مسلمان اسکالر کو میرے سامنے بٹھاؤ، جو بات میں نے کہی ہے کیا وہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں؟ ہم پڑھ کے آئے، پہلے علماء سارے غلط تھے۔ 6 سال کی عمر
وہ شادی کی عمر ہوتی. تم نے مستشرقین کے ہاتھ میں ہتھیار دے دی. مستشرقین اس کا مذاق بناتے پھرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر میرے نبی سے جب شادی ہوئی تو کتنی تھی؟ 16 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 19 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. لیکن جو کچھ شرما نے کہا، اس نے گستاخی کے رنگ میں، اس نے مذاق بنایا. ہماری کتابوں میں کوئی بات لکھی گئی تو لکھی گئی، ایک چیز بیان ہوئی ہے، تم نے مذاق کیا، توہین کی ہے تم نے نبی پاک کی، اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ برداشت نہیں. ساری عالم اسلام میں مہم چلی ہوئی، ہمیں بھی چلانی چاہیے کہ ہندوستانی مسئلہ کیا میں نے روحانی اولاد، جتنے کلمہ پڑھنے والے آئیں گے وہ سب تیری روحانی اولاد ہوگی. پھر اللہ نے آخر میں کیا کہا؟ ان شانیہ کا ہوا الابتر. میرے پیغمبر یہ کہتے محمد ابتر ہو گیا، اس کی نسل ختم ہو گئی ہے، یہ بے نام و نشان ہو گیا، الیاذ باللہ. نہ میرے پیغمبر، ان شانیہ کا ہوا الابتر، تیرا جو دشمن ہے نا وہی بے نام و نشان ہے. ابو جال کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہو گیا، خیمے لگے ہوئے مسلمانوں کے. مسلمان ہونے کے بعد باہر نکلا. ابو جال کا بڑا نام تھا، دشمنی اسلام میں بڑا نام تھا. تو مدینے کے جو انصار تھے انہوں نے نام تو سنا تھا ابو جال کا، بڑا دشمن ہے. جو مہاجرین تھے وہ تو جانتے تھے. اکرمہ جب میرے آقا کے خیمے سے باہر نکلا نا کلمہ پڑھ کے، ایک خیمے مسلمانوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا، اے ابو جال دا پتر ہے. اکرمہ ابو جال کا بیٹا ہے. اگلے خیمے میں پہنچا، کہا یہ ابو جال کا بیٹا ہے اکرمہ. میرے پیغمبر میں تیرے دشمنوں کا نام اس طرح مٹا کے رکھ دوں گا، ان کے سکے بیٹے کہیں گے. ہمیں باپ سے منسوب نہ کرو، میں اس طرح مٹاؤں گا تیرے دشمنوں کا نام. اکرمہ اگر تجھے ابو جال کا بیٹا نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ کہا اکرمہ بن اسلام، اکرمہ اسلام کا بیٹا. ان شانیہ کا ہوا الابتر، میرے نبی کا جو بے ادب ہے، میرے نبی کا جو گستاخ ہے، میرے نبی کے خلاف جو بدزبانی کرتا ہے، اسے تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا اس کا نطفہ حلالی ہے یا اس کے نطفے میں شک ہے. اسے تحقیق کرنی چاہیے کہ سورۃ قلم میں میرے نبی کے گستاخ کے بارے میں قرآن کہتا ہے عتل بعد ذالک زنیم، یہ بد نسل ہے. ولید نامی جو آپ کی گستاخی کرتا ہے، میرے پیغمبر یہ بد نسل ہے. جو کفار تھے نا مخالفت تو کرتے تھے میرے نبی کی، لیکن یقین انہیں بھی تھا کہ جو محمد کی زبان سے نکل گیا نا حقیقت وہی. ولید بھاگتا بھاگتا اپنی ماں کے پاس آیا، ماں کو کہتا ہے بتا میرا باپ کون ہے. اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو، تمہیں اعتماد نہیں؟ اس نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، محمد عربی پہ جو قرآن اترتا ہے اس نے میری نسل کے متعلق گفتگو کی کہ میں بد نسل ہوں، بتا میرا باپ کون ہے ورنہ تلوار سے گردن قلم کر دوں گا. اس نے پھر بتایا یہ اپنے باپ کا نہیں تھا،
میں آج کے اپنے نبی کے گستاخوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم بھی اپنی ماؤں کے پاس جا کے تحقیق کرو کہ تمہارا باپ کون ہے۔ کوئی حلالی بندہ، کوئی حلالی نطفہ میرے نبی کی توہین اور میرے نبی کو گالی نہیں بک سکتا۔ میرے نبی کی توہین وہی کرے گا جس کی نسل مشکوک ہو۔